اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین، قتال یعنی جہاد کیا ہے؟ قتالون لفظ قتلہ سے ہے، جس کے بنیادی معنی ہے ہتھیار سے ضرب لگانا یا پھر پتھر کی ضرب سے یا زہر دے کر مار ڈالنا وغیرہ۔ اس سلسلہ میں کچھ بلکہ مکمل تفاصیل پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تاہم اس کی چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل و حقیر کرنے اور جھکا دینے کے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ہیں۔ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے یا اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جہاں قاتل کا لفظ آئے گا، ہر جگہ اس کے معنی مار ڈالنے کے نہیں ہوں گے۔ سیاق و سباق کے مطابق اس کے معنی متعین کیے جائیں گے۔ کہیں مار ڈالنا، کہیں ذلیل و حقیر کرنا، کہیں غیر مؤثر کرنا، کہیں تباہ و برباد کرنا، کہیں علم و تربیت سے بے بہرا کر دینا، کہیں لڑائی اور جنگ و جدل کا کرنا وغیرہ۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں لفظ جہاد کے معنوں میں آیا ہے۔ الجہاد لفظ الجہد سے ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی تکلیف اور مشقت اور کسی کام کو اس کی انتہا تک پہنچا دینے کے ہیں، اور جہد کے معنی وسعت اور طاقت کے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی طاقت اور وسعت کو پورا صرف کر دینا، اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ ناظرین، اسلامی جہاد سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں دین کی سربلندی کے لیے عملی جد و جہد، محنت اور مشقت اٹھانے کو اسلامی جہاد کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ دین اسلام کی نصرت کے لیے ہتھیار اٹھانا اور ضرورت پڑے تو قتال کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ کتب علیکم القتال ایک عمومی حکم ہے جس کے مطابق ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان اور عمل کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اسی ضمن میں جہادی قوتوں کے ساتھ تعاون کرنا، اللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے اسلحہ، خوراک، گاڑی وغیرہ کا انتظام کرنا، اور شہداء کی بیواؤں کی پرورش اور دیگر دیکھ بھال کرنا، یہ سب بھی جہاد ہی کا حصہ ہیں، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔
اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کا اعلیٰ ترین مصرف ہے۔ ناظرین، بعض مستشرقین یعنی وہ فرنگی جو مشرقی زبانوں اور علوم کے ماہر ہوں، انہوں نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تباً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیا تھے، ہر وقت تلواریں سونتے پرامن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے دھمکتے تھے۔ وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے، کہنے کو انسان جو جی میں آئے کہے، لیکن لکھنے کو جو جی میں آئے لکھ دے، لیکن اس طرح حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ واقعات تو مسخ نہیں ہو سکتے، تاریخ کے صفحات اور قرآن مجید کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کوئی قوم اگر طاقت کے نشہ میں مست ہو، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور مد مقابل کمزور ہو اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اسے روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے۔ لیکن تاریخ میں ہمیں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی کمزور تعداد میں کم سامان حرب سے یکسر محروم قوم نے شوقیہ اپنے سے طاقتور کثیر التعداد ہر قسم کے اسلحہ سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا۔ کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کریں، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اگر مسلمان طبی طور پر جنگجو ہوتے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے؟ بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تاکہ لوٹ مار، طاقت و تاراج کی حسرت پوری ہو سکے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین، جہاد کے سلسلہ میں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ وہ جہاد میں قتال کا امکان ہو، اس کا اعلان کرنے کا کون مجاز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد کے اعلان کا مجاز صرف اولو الامر ہے، یعنی عوام میں کچھ لوگ خود سے مل کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کے خلاف جہاد شروع کر دیں، چونکہ اس طرح جہاد کی بجائے فساد کا زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے آج کل کے حالات میں اس مسئلہ پر امت کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دہشت گردی اور جہاد میں فرق واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جہاد کا اعلان حکومت وقت کرے، یا پھر اگر کوئی جہادی گروپ موجود بھی ہوں تو اسلامی حکومت کے ساتھ مل کر جہاد کریں، ورنہ یہ صرف دہشت گردی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہی جہاد ہو سکتا ہے۔ اس کی فرضیت اسلام کی متعین کردہ حدود کے تحت ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ انسان کوتاہ بین اور جلد باز ہے، اس لیے بے صبری میں اچھے اور برے کے اندازے لگاتا رہتا ہے، لیکن اچھائی اور برائی کا اندازہ دیر پا نتائج سے ہوتا ہے۔
وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حالانکہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور شاید جس چیز سے تم محبت کرتے ہو عین ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے خرابی ہو۔ یعنی ہمیں واقعات کو ان کے دیر پا تناظر میں دیکھنا چاہیے، ورنہ کوتاہ بینی سے پریشانی ہوگی، اور یہ توکل علی اللہ اور صبر کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری کسی پسند اور ناپسند کو دخل نہیں ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کی اہمیت کیا ہے، جہاد کن کن پر فرض ہے، اور اس کی تفاصیل آئندہ کسی نشست میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔